سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ آج کا مضمون چھوڑ منظرکشی اور ماضی کے سکون پر لکھا گیا نثر پارہ۔ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، انہیں ورق پر تو لفظ اور جدا کرتا ہے، اور کشمیریوں کے سینوں کے اندر اور کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، البتہ زمین کے اوپر انہیں یا تو کوئی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا دریا جدا کرتا ہے، یا بارودی سرنگوں کی فصلیں جو بے ترتیبی سے کاشت کی گئی ہیں۔ ہر جگہ دریا کے ساتھ ساتھ کھیت چلتے ہیں جن میں مذکورہ فصل کاشت کی جاتی ہے۔ کھیتوں کی چوڑائی کے لحاظ سے دونوں سروں پر جہاں آہستہ آہستہ سطح زمین بلند ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں زمین دوز مورچے بنا کر وہ بارودی کسان گنتی بیلچہ لیے سہمے ہوئے رہتے ہیں، جن کے آقاؤں نے ان کی بدولت یہ بارود کے کھیت غیر آباد کر رکھے ہیں۔ یہ کوئی اور کھیت نہیں، یہ وہی کھیت ہیں جن میں ان بارودی کسانوں سے قبل ڈھیلی ڈالی وردی پہنے، سر پر پگڑی رکھے، ننگے پاؤں جھکے ہوئے، ہاتھ میں لونگیں لیے، پانی میں نہاتی مٹی پر پاؤں سے چھوڑ آوازیں نکالتے عام دیہاتی کسان اپنے بیلوں کو کسی درخت کے ساتھ باندھ کر چاول کی فصل کاشت کیا کرتے تھے، اور انہی کھیتوں کے بنوں کے اوپر ان کی بیٹیاں سروں پر پانی کے گڑھے، ایک ہاتھ میں لسی کی بالٹی اور دوسرے میں تنور میں پکائی گئی روٹیاں جو چنگیر میں ایک دوسرے کے اوپر ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور روٹیوں کے بیچ دیسی گھی روٹیوں کو سیراب کرتا چنگیر کے دلوں سے باہر بہہ کر اس کپڑے کو بھگوتا دکھائی دیتا ہے جس نے چنگیر کو غلاف کی صورت میں ڈانپنے کے ساتھ اوپر والے سرے پر پکڑنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، جس میں کسی کسان کی بیٹی کے نرم و ملائم ہاتھوں نے کپڑے کو ہتھیلی کے بیچ دبا رکھا ہے۔ کسی کسان کی بیٹی کے گال گرمی کی شدت سے سرخ ہو کر ٹماٹر سے زیادہ رنگ دے رہا ہے، ماتھے پر پسینہ جیسے شبنم کے قطروں پر سورج کی پہلی کرن پڑی ہو۔ آ کر سب کچھ کسی درخت کے نیچے رکھ کر اپنی چادر کے کونے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی اور پھر گڑھے سے ایک گلاس پانی نکال کر اپنے غریب مگر محنت کش باپ کو دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران پرندے بھی گھونسلوں میں کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسان کا کتا کسان سے تھوڑا پڑھے ہٹ کر دو ٹانگیں آگے کیے ہانپ رہا ہے، اس کی زبان سے پسینہ ایسے ہی بہہ رہا ہے جیسے دریا کا پانی۔ کسان کھانا کھا کر اپنی پگڑی کا سہارا بنا کر سستانا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹی سب کچھ اٹھا کر گرم ہوا کو کاٹتے ہوئے، اپنی چادر کو سنبھالتی ہوئے، اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے، ایک دل کو ہلا دینے والی شرمیلے انداز سے گزر جاتی ہے۔ میں انہی کھیتوں اور اس دریا کی بات کر رہا ہوں۔ دریا آج بھی ہے، اسی طرح بل کھاتا ہوا، مگر اب زہریلے سانپ کی طرح نہیں۔ کھیت آج بھی ہے، مگر ان کے اوپر فصلیں آج بھی اگتی ہیں، مگر انہیں کاٹنے کے لیے نہ کوئی کسان ہے اور نہ کوئی کسان کو روٹی دینے والی، مگر فصل وہ نہیں، بارود کی فصل ہے۔ پتہ نہیں تتلیوں کو کس نے کھایا جو ان فصلوں کے بیچ اگے ہوئے پھولوں کا رس چوسا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کان آیا اور ان کھیتوں کے گدلے پانی میں نہاتی ہوئی رنگ برنگی سروں میں بودیوں والی اور دم اٹھا کر پھدک پھدک کرنے والی چڑیوں کو اٹھا کر لے گیا۔ پتہ نہیں کان آیا جو یہاں کالی کالی مینڈکوں کو ٹریں ٹریں کرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ کیا کہوں میں اس فوج کے محکمہ زراعت کو جس نے اس زمین کو چاول کی فصل کے لیے غیر موزوں قرار دیا۔ آج کسان تو دور، کسی بولے والے کسان کا وفادار کتا بھی اگر ماضی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہی کھیتوں کا رخ کرتا ہے تو واپسی پر ماضی کا تو سراغ نہیں ملتا، البتہ اپنی ایک ٹانگ بھی گنوا کر آتا ہے۔ خدایا کتنا فرق ہے
چاول اور بارود کی فصل میں یہ بارود کی فصل غذا سے انسان، جانور یا کتے کی ٹانگ سے حاصل کرتی ہے جو اس کے اوپر رکھا گیا ہے، اور پانی اس ٹانگ سے بہنے والے خون سے چاول کی فصل اس غریب کسان کی غذا تھی، اس کی اولاد کی غذا تھی۔ مانا کہ زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا مگر چاول اب بھی اگائے جا سکتے تھے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ بارودی کسانوں کے آقاؤں کا درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، جن کی گنگا عوام کے لیے الٹی اور اپنے لیے سیدھی بہتی، لیکن کسانوں کا دریائے پونچھ آج بھی سیدھا بہتا تھا مگر اس شور کے ساتھ نہیں۔ شاید یہ دریا بھی کسانوں، ان کے بیلوں، ان کے کتوں اور چرواہوں کی بھیڑ بکریوں کے ساتھ خوش رہ کر جوش مارا کرتا تھا۔ آج تو اسی دریا کے کناروں کو ابھی بیٹھنا تو توہین سمجھتا ہے، اور خوبصورت پرندے مایوسی سے اس کے کھیتوں کی طرف دیکھتے تھے۔ کھیتوں کے مشرق میں آج بھی برف سے لدی چوٹیاں، آج بھی سورج انہی برف کی چوٹیوں کے پیچھے سے صبح کی لو پھوٹنے کے بعد جلوہ فروز ہوتا ہے، جس کی کرنیں دونوں کشمیریوں، آزاد اور مقبوضہ، اور ان کے درمیان دریا اور بیرونک کھیتوں پر یکساں لگتی ہیں، مگر اس سورج کی روشنی میں اتنی حرارت نہیں کہ وہ کسی کسان کی بیٹی کو جھانک کر کھیتوں کو سرخ کر سکے۔ اسی سورج نے تو ان کھیتوں کو بنتے دیکھا تھا، ان پر ہر چلاتے کسانوں کو دیکھا تھا، مگر آج وہ سورج نہیں۔ آج وہ سورج انہی کھیتوں کے اوپر سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی اپنے معشوقہ کی قبر کے قریب سے۔ ان کھیتوں کو آباد کرنے والے کسان اپنے کھیتوں سے ذرا دور کچے مکانوں میں رہا کرتے تھے، جن کے چھتوں سے عصر کے بعد کھانے کی خوشبوؤں سے لدا دھواں نکلا کرتا تھا۔ آج بھی وہ گھر کچے ہیں، آج بھی دھواں نکلتا ہے مگر خوشبو نہیں۔ ماحولیاتی آلودگی دینے والا، کھیتوں کو آلودہ کرنے والا وہ محنتی کسان آج بھی کسی درخت کی چھاؤں تلے آرام کر رہا ہے، مگر زمین کے اوپر نہیں، نیچے، اور دوپہر کے وقت ہی نہیں بلکہ دن رات۔